الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبب فيحبه جبريل إلى آخر الحديث رواه البخاري ومسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز حاضرین، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے بذریعہ لاؤڈ اسپیکر، خواتین، پیارے بچوں، بزرگوں، دوستوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ناچیز کے لیے جس موضوع کا انتخاب ہوا ہے وہ ہے عزت کیسے ملے گی. عزتوں کا مالک اللہ ہے. دیکھیے ہر شخص کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ وہ دنیا میں معزز بن کر جیے، اس کو احترام کے نگاہ سے دیکھا جائے، اس کی کہیں بے عزتی نہ ہو،
کہیں تذلیل نہ ہو، نظر حقارت سے اسے کہیں سامنا نہ پڑے. یہ سب کی تمنا ہوتی ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے. یہ ذات پاک بھی جو ہم نے بنایا ہے، اللہ نے نہیں بنایا، یہ اسی کا ایک حصہ ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اللہ نے جو شعبے اور قبیلوں میں لوگوں کو بانٹا تھا، لِتَعَارَفُوا، مقصد تھا تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے. آج لوگ اس کو بھی اونچ نیچ کا معیار بنا رہے ہیں. بہرحال یہ تھوڑا روٹ میرا دوسرا ہو جائے، اس طرف نہیں جاؤں گا. میں کہنا جو چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ اس میں ان کی برادری کچھ اور ہے، لیکن عزت دار بننے کے لیے برادری بھی چینج کر رہے ہیں. ان کے اصل کاغذات میں کچھ اور ہے، بچوں میں نئی جنریشن میں کچھ اور نکال، خاص آپ نکال دو، عزت بڑھ جائے گی. ہر شخص کی یہ تمنا ہے تقریباً کہ وہ معزز بن کر جیے. شریعت نے کون سا ایسا رول ہے جو چھوڑ دیا، بتایا نہیں آپ کو؟ سب کچھ تو بتا دیا. حتی الخراء، یہودی تعالیٰ دیتے تھے، کوئی کیسا نبی آیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی تعلیم دیتا ہے. انس بن مالک فخر سے کہتے تھے، ہاں علمنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراء، پیشاب اور پاخانے تک کی ہمارے نبی نے تعلیم دے دی. تو ذلتوں کے گڈھے سے نکل کر عزتوں کے بلند و بالا مینار پر پہنچنے کی تعلیم کے اوپر میں اسلام دے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کتاب و سنت کی روشنی میں یہ اشتیاق سلفی آپ کو آپ کے فائدے کی کچھ باتیں بتا کر کے جائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، ان العزت للہ جمیعا، بے شک تمام تر عزت اللہ ہی کے لیے. سب عزتوں کا مالک، ساری دولتوں کا مالک، ساری شہرتوں کا مالک اللہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ دنیا چاہ کر بھی ہم کو ذلیل نہیں کر سکتی، دنیا چاہ کر بھی ہم کو بلند نہیں کر سکتی. لوگ چاہے کہ فلانے کو معزز بنا دیا جائے سماج میں، اللہ نہیں چاہتا تو نہیں بن سکتے. لوگ چاہے کہ بڑا معزز ہے وہ اس کو ذلیل کیا جائے، روڈ پہ لایا جائے، اس کی عزتوں کو اچھالا جائے، اللہ کی قسم دنیا میں طاقت نہیں ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا. آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھو، خطبہ حدیث میں ان کا واقعہ موجود، سورہ البراء، توبہ، اس میں سورہ النور وغیرہ کے اندر تقریباً 18 آیتیں ان کی برات میں نازل ہوئی. تقریباً 18 آیتیں نازل ان کی برات. منافقوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، نعوذ باللہ. صفوان بن معطل کے ساتھ ان کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ناجائز تعلقات جوڑ دیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تھوڑے دنوں کے لیے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. آخر معاملہ کیا ہے؟ ان کی بے رخی دیکھ کر عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ماں باپ کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جاتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے تو کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ میرے خلاف کیا کیا سماج میں کھیر پک رہے ہیں، مجھے بدنام کرنے کی کتنی سازشیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. الغرض کہنا جو چاہتا ہوں یہ کہ دنیا چاہ کر بھی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی، اس لیے دنیا کے چکر میں نہ رہے، اور دنیا چاہ کر بھی آپ کو عزت دار نہیں بنا سکتی ہے. دنیا کی پرواہ نہ کرے، ہمیشہ ہماری پرواہ میں اللہ ہونا چاہیے، اللہ ہم سے نہ روٹے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے راوی ہے، صحیح مسلم شریف کی 2637 نمبر کے حدیث روایت آپ کو ملے گی. اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے دنیا میں ہمیں عزت ملے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا حب عبدا نادى جبریل، جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے اپنے محبت کرتا ہے تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہے، کہتا ہے انی احب فلانا فاحببه، اے جبریل میں اپنے دنیا کے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو. حضرت جبریل اس سے محبت کرنے لگے. وَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ، آسمان میں بھی صدا لگاتے ہیں، آواز لگاتے اور کہتے ہیں ان اللہ يحب فلانا فاحبوه، اے آسمان کے فرشتوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا، تم سب اس سے محبت کرو. سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے. فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، وہ بندہ لوگوں کی نظروں میں محبوب بن جاتا ہے. یہی تو عزت ہے، یہی تو عزت ہے بظاہر کالے کلوٹے، ہے غریب، ہے غلامی کی زندگی کا دھپا ان کے، غلامی کی زندگی کا دھپا ان کے بدن پہ لگا ہوا ہے. پیارے نبی کہتے ہیں بلال بتا تو صحیح کرتا کیا ہے، تیرے جھوٹیوں کی آواز میں نے جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے، اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے جبریل سے کہتا ہے تم بھی محبت کرو. جبریل محبت کرتے ہیں، سارے فرشتے
فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے تم سب اس سے محبت کرو. سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد زمین میں ان کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. مقبولیت سمجھتے ہو کچھ کو کہتے ہیں؟ یہی ہے وقار, یہی ہے بلندی, اسی کا نام ہے عزت. کہیں زبان کھولے قبول کر لی جاتی ہے, اسے عہدوں سے نوازا جاتا ہے, لوگ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے. اور اس کے برعکس بھی ہے, جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے دشمنی کرتا ہے, جبرائیل کو بلا کے کہتا ہے جبرائیل میرا فلاں بندہ دشمن ہے فَأَبْغِضْهُ, اس سے تم بھی دشمنی کرو. جبرائیل السلام نہ صرف اس کے دشمن ہو جاتے ہیں, نہ صرف یہ کہ اس سے دشمنی کرتے ہیں بلکہ قریشوں میں اعلان کر دیتے ہیں ان اللہ یبغض فلانا فابغضوه, اے آسمان کے فرشتوں بے شک اللہ رب العالمین فلاں بندے سے عداوت رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے, تم سب بھی اس سے دشمنی رکھو. فَيُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ, زمین کے ذرے ذرے میں اس بندے کے لیے عداوت و دشمنی رکھ دی جاتی ہے, اس کے ذلت اس کے لیے مقدر کر دیا جاتا ہے. یہ ہے یعنی اللہ اگر خوش ہے تو دنیا میں آپ کو عزت ملے گی انشاءاللہ, ورنہ اللہ کو ناراض کر کے کہیں بھی آپ عزت نہیں پا سکتے. لوگ شادی آج اپنی دیکھ لو, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے یہ سوچو گے تو آپ کو عزت ملے گی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کروڑوں کروڑوں شادیوں میں خرچ کرنے کے باوجود بھی لوگ ذلیل ہو کر وہ بڑھیں. عزتیں ان کو ملتی ہے جو رب کو راضی کرنے کے چکر میں. یہ زمانہ آپ اچھا کرو برا کرو جو بھی کرو, ارے یہاں میں ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبے دے رہا ہوں, میرے خطبے کے بعد بھی کچھ لوگ برا کہنے والے آپ کو مل جائیں گے, یہ دعویٰ کر رہا ہوں میں. یہ میرا دعویٰ ہے, اچھے سے اچھا خطیب بلا لو, میرا یہ ایمان کہتا ہے اگر امام حرام بھی بلا لو کچھ لوگ اس کی کمیاں نکالنے کے لیے پہنچ جائیں گے. اچھا کرو, حقیقی معنوں میں اگر عزت تلاش کرنی ہے تو اللہ کو مد نظر رکھو, اللہ رب العالمین کبھی آپ سے لوٹنے نہ پائے. انشاءاللہ آپ دنیا میں معزز بن کر جیو گے اور آخرت میں بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. آئیے قرآن مجید کی آیت کریمہ دیکھتے ہیں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے نبی آپ کہہ دو اے بادشاہوں کے مالک, بادشاہت کے مالک, تو جسے چاہے بادشاہی دے دے, جس سے چاہے بادشاہی چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, تو جسے چاہے عزتوں کے بلند و بالا مینار پہ پہنچا دے, جسے چاہے اللہ تو ذلیل کر دے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ, ساری کی ساری بھلائیاں مالک کائنات دے رہی ہاتھ میں. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, بے شک تو ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو. حدیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں, حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ, بخاری کی 5091 نمبر کے تحت یہ بات آپ کو ملی. کبھی کبھی لوگ نا لوگوں کے ہاں معیار کچھ الگ ہوتے, شاہانہ لباس ہو, عمدہ قسم کی گاڑی ہو, چاہے اس نے ڈانچے ڈال کے بنائے ہو, اس کے پاس فلیٹ ہو, وہ ہماری نگاہوں میں معزز ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندے کا گزر ہوا, فرمایا ما تقولون فی ھذا, صحابہ بتاؤ اس بندے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, کیا کہہ رہے ہو. وہ رہے ہوں گے کسی امیر باپ کے بیٹے, خاندانی رئیس چودھری صاحب. پیارے نبی کے صحابہ کہے ھذا حری ان خطب ان ينکح, یہ گزرنے والا اتنا معزز آدمی ہے ہمارے سماج کا کہ اگر اپنے بیٹے بیٹی کا رشتہ کہیں لے کے جائے تو لوگ فخر محسوس کرتے ہوئے اسے قبول کر لیں. اس کے یہاں شادی بیاہ کرنے میں فخر محسوس کرے, فوراً شادی کر لینی چاہیے. وَإِن قَالَ أَن يُسْمَعَ, یہ بات کرنے لگے تو لوگ خاموش ہو کے اس کی بات کو سننے لگے. وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ, کسی کے بارے میں زبان کھول دے تو اس کی بات نہ کاٹی جائے, اس کی سفارش کو قبول کر لیا جائے. یہ لوگوں کا معیار آدمی کے بارے میں. اور لوگوں یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اگر سماج میں ہمارے گناہوں کی قدر اگر کھول دے, بڑے بڑے جب و دستار والے, لمبی اور سفید سفید داڑھیوں والے, جنہیں ہم سماج میں شرافت کا دیوتا سمجھتے ہیں, ننگے نظر آئیں گے.
یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری عزتوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. یہ گزرنے والے ان کے بارے میں صحابہ کا موقف کیا تھا؟ ارے اتنے معزز آدمی ہے کہ رشتہ کوئی کرنے میں فخر محسوس کرے, بات کرے تو سب سنے, سفارش کرے تو قبول کر لی جائے. کسی کی بائک کو ٹریفک پولیس پکڑ لے کے چلتے ہیں تھانے, کسی ایم ایل اے کا فون آ جائے تو انکار کرنے کی جرات رکھتا ہے, لے جاؤ بھائی, ارے ایم ایل اے کا فون آ گیا, پی ایم صاحب کا فون آ گیا, اس کی بائک نہیں چھوڑے جاؤ. ایسا معیار. دوسرے صحابی تھوڑے ہی دیر کے بعد گزرے, اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ ان کے بارے میں تمہاری کیا ہے؟ صحابہ نے کہا ھذا حری ان خطب اللہ ینکح, اس قدر یہ غریب گمنام اور مفلس آدمی ہے کہ ان کے گھر پہ کوئی رشتہ نہیں کرے گا, یا نہیں کرنا چاہیے. وَإِن قَالَ أَلَّا يُسْمَعْ, کوئی بات ان کے سننے کے لیے تیار نہ ہو. وَإِن شَفَعَ أَلَّا يُشَفَّعْ, سفارش کی جائے تو سفارش بھی قبول نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا اب یہاں سنو, معزز جو تمہاری نگاہوں نے دیکھا ہے وہ ہرگز نہیں. هَذَا خَيْرٌ مِّن مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَهُ, یہ دوسرا جسے تمہاری نگاہوں نے غریب اور مخلوق الحال پایا ہے, جسے ذلیل سمجھا ہے, کم تر درجہ دیا ہوا ہے, یہ اکیلا بندہ. خیر من ملء الارض مثلہ, وہ پہلے گزرنے والے بندے کی جس کی تم لوگوں نے تعریف کی ہے, زمین بھر کے لوگ اس جیسے ہو تو اس آدمی کا اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی کروڑوں لوگ, اربوں لوگ اگر اس بندے یعنی پہلے گزرنے والے بندے کے جیسے اس روئے زمین پر موجود ہو, ان کی عظمت کو, ان کے وقار اور ان کی بلندی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, اور یہ مخلص آدمی جو تمہاری نگاہوں میں غریب ہے, جو تمہاری نگاہوں میں اس قابل نہیں کہ اس کے بیٹے بیٹی کا رشتہ تم کر سکو, اس کے بیٹے بیٹی کو اپنے گھر میں لا سکو, وہ بندہ اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کی عظمت کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے. کائنات بھر کے لوگ, وہ جو معزز تھا وہ دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, ان کا ہلکا ہو جائے گا. تو لوگوں کے ہاں جو بنایا ہوا اپنا معیار ہے نا وہ نہیں. ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے, انسان چودھری تلاش کر رہا ہے, چودھری ملے گا تو اپنی بیٹی کی شادی کروں گی, شادی کریں گے. بیٹے کا رشتہ کہیں خان صاحب کے ہی گھر جائے گا. ہم ملک اور سید تلاش کر رہے ہیں, درجی دھویا کے چکر میں پڑے, بیٹی غیر مسلم سے مطالعہ کر رہی ہے. راتوں رات اس کے جو کارنامے چل رہے ہیں موبائل کے اندر اور ادھر ادھر, جس دن آپ کے نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے نا, یہ جو اوور کانفیڈنس میں پڑے ہوئے ہو, 35 سال کی بیٹیاں, 30 سال کی بیٹیاں گھروں میں بٹھانے کے بعد چودھری تلاش کر رہے ہو, دانت سے پسینے چھوٹنا شروع ہو جائیں گے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو بالائے طاق نہ رکھ کر, ان کو بروئے کار لا کر, ان پر عمل کر کے ان کا رشتہ وقت ہو جانے کے بعد کرنے کی کوشش کرو. جب انسان کے پیٹ میں بھوک لگتی ہے نا تو باسی تواسی سلا بھلا سب کھانے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ فطرت کی آگ جب انسان کی بھڑکتی ہے, 20-25 سال کا گزرنے کے بعد بھی اگر اس کے لیے حلال راستہ نہیں ہے تو حرام کھانے میں مجبور ہو جائے گا, چاہے آپ کا بیٹا ہو چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو. اچھے حاجی نوازی بھی اس پہ آپ کو مروں کو سمجھ آئے. اللہ رب العالمین سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. پھر اس کو کسی کی عزت کا خیال نہیں ہوگا کہ میرے باپ کی داڑھی کتنی لمبی ہے, اس کی عزت کا کیا ہوگا, نکل پڑے گی جس طرف اس کو نکلنا ہے. میرے بھائیوں, میں یہ کہہ رہا تھا عزت کیسے ملے گی؟ عزت اس شخص کو ملے گی جو اللہ کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے کہ اللہ ہمارے اس عمل سے راضی ہوتا ہے یا ناراض. اگر اللہ راضی ہوتا ہے تو انشاءاللہ عزت اس کے لیے ہے, اگر اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے تو پھر اس کو ذلت ہی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ حق پر ہیں لیکن لوگوں کے جملے اور تانے آپ کو سننے پڑتے ہیں. اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھنا, اس سے موڑ دیں. اپنے آپ کو کمتر مت سمجھنا, اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اے نبی, یہ مشرکین مکہ جو آپ کو بھی نہیں چھوڑتے, آپ کو بھی تانے مارتے ہیں, آپ پر بھی جملے کسے, ان کی باتوں پہ نہ آنا, ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا. إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, بے شک عزتوں کا مالک اللہ. کچھ مومنوں نے دنیاوی مفاد کے پیش نظر مشرکوں سے دوستی کر لیا. اللہ نے ڈاٹا قرآن کا آیا بتاؤن عندهم العزت, کیا لوگ وہاں عزت تلاش کر رہے ہیں, کیا لوگ وہاں عزت ڈھونڈ رہے ہیں کہ مشرکوں سے دوستی کر لوں گا عزت ہو جائے
تمہارا مقدر ہو، ذلت تمہارا مقدر ہو. فإن العزة لله جميعا هو السميع العليم. بے شک وہی ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے، وہی جانتا ہے کہاں تمہارے میں عزت ہے. اس نے سارے راستے پھر بتا دیے ہوئے. آگے بڑھے. حضرت زید بن ارقم کا ایک واقعہ ہے. کبھی کبھی یہ دنیا آپ کو جھٹلائے گی، آپ حق پر ہے. کئی لوگ وہ کہتے ہیں نا 100 منہ آگے نہیں بولوں گا، آپ جانتے ہوں گے یہ کہاوت ہے. تو 100 منہ ایک طرف ہو جائے تو ایک منہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا ہو جاتا ہے، جھوٹا سمجھا جاتا ہے. حضرت زید بن ارقم کے سامنے ایک شخص نے گالی دیا تھا، اور دیکھو اپنے آپ کو عزت دار کہا تھا، مومنوں کو اور اللہ کے نبی کو اس نے ذلیل کہا تھا. اللہ نے گالی سورہ المنافقون کے نمبر 8 میں رکھ دیا، ہوا گالی درج کر دی. لا يخرجن الاعز منها الاذل. غالباً غزوہ تبوک سے لوٹنے کا موقع ہے، اللہ کے نبی لوٹ رہے. کہا مدینے کے اندر اب یہ مہاجر جو آئے ان کو گھسنے نہیں دیا جائے گا یہاں سے. سب سے زیادہ عزت والا اس نے اپنے آپ کو کہا کہ عزت والے ذلت والوں کو نکال کر باہر کر دیں گے. زید بن ارقم نے یہ بات سن لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہہ دیا. کہتے عمر تو اس وقت اتنے غصے میں آیا، رسول اللہ آپ حکم دو میں اس کو ایک بالش سے چھوٹا کر دیتا ہوں، کام تمام ہو جائے گا. اللہ نے کیسے اس کو ذلیل کرواتا تھا؟ اس کا اپنا سارا بیٹا عبداللہ ابن ابی، باپ کا بھی نام عبداللہ ہے، بیٹے کا بھی نام عبداللہ ہے. ہاں ہمارے یہاں تو لوگ توہین سمجھتے ہیں، بے عزتی سمجھتے ہیں کہ خاندان میں دور کسی بڑے کا نام اگر کوئی ہے تو چھوٹے بچے کا نام ہونے ارے فلانا فلانا کہہ کے لوگ بلائیں گے، کیا بے عزتی ہوگی. یار دیکھو اہل عرب میں دستور تھا. آج بھی لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، دادا کے انتقال کے بعد پوتا پیدا ہوتا تو وہی نام رکھتے تھے کہ اس کا نام زندہ رہے. ہمارے یہاں لوگ بے عزتی محسوس کرتے ہیں. بہرحال تو اس کا اپنا سگا بیٹا عبداللہ کہا یا رسول اللہ یہ میرا منافق باپ اگر آپ اجازت دو گے تو آئے گا مدینے میں، اور اگر آپ نہیں اجازت دیتے ہو تو نہیں آئے گا. میں اگر نہ کہوں تو میں اپنے سگے باپ کا گردن اتارنے کے لیے تیار. یہ سگے بیٹے سے اللہ ذلیل کروا ہے. اور زید بن ارقم نے جب یہ بات کہی اللہ کے نبی سے تو اس منافق نے آ کے قسم کھانے کہا نہیں قسم اللہ کی قسم کھایا. وہ لوگ اپنی عزتیں بچانے کے لیے دھپا دھپ قسم کھاتے ہیں، اس نے بھی آ کے کھا لیا. اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا ظاہر پر اعتبار کرتے ہوئے. کہتے زید بن ارقم کو ملال ہوا، میں نے اس کی شکایت کی، اس نے اللہ کے نبی کو اور مومنوں کو ذلیل کہا، میں نے شکایت کی، اس نے تو آ کے قسم کھا کے اپنی پاک دامنی ظاہر کر دیا. اے اللہ میں تو جھوٹا بن گیا، میری عزت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے عرش سے حضرت جبرائیل السلام کو قرآن دے کے بھیجا، کہا جاؤ بتا دو زید بن ارقم جس کو جھٹلایا گیا ہے وہ سچا ہے، اس نے صحیح بات کہی تھی. اللہ نے وہاں سے حفاظت فرمائی. اور آگے بڑھو، حق پہ قائم ہوتے ہوئے کبھی آپ کو ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں کہ ہماری بے عزتی ہوگی، ہماری تذلیل ہوگی. کوئی اوقات نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے خلاف ہو جائے انشاءاللہ آپ کا بال نہیں بگاڑ سکتا. ایک عزت کی حفاظت اللہ نے کیسی. اچھا مومنوں کی عزت سے کھیل جانا کوئی جو ہے ایسے کھیل کی بات نہیں ہے، یہ جب چاہو ایسے اچھال دو. اللہ نے قانون بنایا ہے اسلام میں، اگر کسی کے بارے میں زبان کھول دو فلانی کو فلانے کے ساتھ میں نے دیکھا تھا، فلانی کے فلانے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، پھر 4 گواہ لانا پڑے گا. نہیں لاتے تو فجلدوہم 80 جلدہ، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے جرم میں تم کو 80 کوڑا مارا جائے گا. آسان نہیں کہ کسی کے بارے میں گھر سے جب چاہو گے بول دو. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ عزت کا سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں. اللہ نے کیسے ایک عورت کی عزت کی حفاظت فرمائی. حضرت مریم بنت عمران، کون نہیں جانتا، سورہ مریم انہی کے نام سے آج یہ سورہ نازل ہوئی ہے. بیٹا پیدا ہوا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، ہاں شادی شدہ نہیں ہے، اللہ نے معجزتاً انہیں یہ بیٹا دیا ہوا ہے، ٹینشن میں ہے. اور قرآن اٹھاؤ، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اللہ تو جانتا ہے میں پاک دامن ہوا، آج تک کسی غیر مرد نے مجھے چھوا نہیں ہے، لیکن آج سماج میں تو میری عزت کا بھرتا بن جائے گا. آج لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، کسی مرد سے اگر تعلقات نہیں ہے تو اس نے بیٹا کہاں سے جنا ہوا، بچہ آخر کیسے پیدا ہوا، یہ چمتکار کیسے ہوا، میں کیا جواب دوں گی؟ یا لیتنی مت قبل
هذا وكنت نسيا منسيا. اے اللہ کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی, مریم کا نام لوگوں نے بلا دیا ہوتا, بھولی بسری ہو گئی ہوتی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مریم کون تھی. آج میرے گود میں ہنستا کھیلتا بچہ جب لوگ دیکھیں گے شادی شدہ میں لوگ کیا کہیں گے؟ بہرحال ہوا یہی. اللہ نے جواب سکھایا تھا کہہ دینا میں نے نظر مانی ہے, میں نہ بولنے کی نظر مانی. فَلَن نُّكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. کہا مریم کیا کر کے آئی ہے؟ یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. مریم تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا, تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی, تو نے تو ان کے خاندانی جو عزت بڑی بنائی تھی اس پر تو نے پانی پھیر دیا. لوگ خاندان اور ماں باپ کا ہی حوالہ دیتے, تیری ماں بھی ہے تو کس کو پا گئی تو, کہاں سے سیکھا تو نے؟ کہا میں نے نظر مانی ہے. نہیں ہم ہوتے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی چلی ہے حج کے, ہاں حج کرنے کے لیے, اتنا بڑا چمتکار کر کے پھر نہ بولنے کی نظر مانی ہے, بولتے کیوں نہیں بتا؟ اللہ نے بچے کو قوت گویا نے کہا بول, آج تیری ماں کی عزت کا سوال ہے, اللہ عبادت کر رہا ہے, عزت کیسے محفوظ ہوئی دیکھو ذرا. قال انی عبد اللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہا میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے معجزتاً مجھے بھیجا ہوا ہے, میری ماں نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم نہیں کہ اللہ کی طرف سے میں آیا ہوا ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے کتاب بھی دیا, اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہوا ہے. ایک بچے سے بڑھوا کے اللہ ایک عورت کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے. ہاں ہم تکلفات میں آج عزت ڈھونڈتے ہیں, تکلف جانتے ہیں, اوقات سے بڑھ کر کسی کام کرنے کی کوشش کرنا. ہمارے موڑے نے چلو میاں کھانا کھا, اپنے یہاں کی مشہور کہاوت ہے. تو یہ تکلف کسی بھی چیز میں تکلف, کپڑوں میں ہو, کپڑوں میں انسان کو عزت مل جائے گی. 5000 روپے میٹر کپڑا پہن کے آ جاؤ تو لوگوں کے ہم مذہب بن جاؤ گے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک وہ معزز ہوگا, وہ عزت والا ہوگا جو تقوی والا ہوگا. تم چلو بڑا حق کے لباس پہن کر, لوگوں نے یہ اللہ کے نبی پہ احترام نہیں کیا. اللہ کو اگر جبرائیل بھیجنا تھا, اللہ کو لوگوں کو اگر حق کا راستہ دکھانا تھا, تو یہ یتیم, یہ غریب جس کی سماج میں کوئی ویلیو محمد پہ بھیجنا تھا, جبرائیل محمد پہ آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جیسے چودھریوں پہ کیوں نہیں آیا, قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ نے عرض سے قرآن نازل کیا, فرمایا سنو تمہارا کلیجہ محمد رسول اللہ جیسا نہیں ہے, تمہارے پاس چودراہٹ کے لباس ہیں, دنیاوی شان و شوکت ہے, مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کلیجہ نہیں ہے. عزت اللہ جس کو چاہتا ہے اسے دے گا. یہ اللہ کا, یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے. اور دیکھو کپڑوں کی بات آئی تو ہے تو عمر کی بڑی یاد آئی. کتنے آج اچھے اللہ والے کہیں تھوڑا سا جل جائے کر جائے لباس چینج ہو جاتا ہے, لوگوں میں بے عزتی رہو, لوگ کیا کہیں گے؟ یہ عمر 16 پیدل میں لگے ہوئے ہیں. مسلمانوں یہ امیر المومنین ہے, جس کا نام سن کر ایوان کیسر و کسریٰ میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا. یہ سارے 22 لاکھ مربع میل کا مالک, ان پر حکومتیں کرنے والے کا یہ حال ہے. 16 پیدل اس کے کپڑے میں لگے ہوئے ہیں, راستہ چلتے ہوئے جا رہا ہے. عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات پہلے ہوئی. بہرحال کنڈیشن کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ جوتا اٹھائے کاندھے پہ رکھے ایسے یا ہاتھ میں لٹکائے ہوئے, اونٹ کی نکیل پکڑ کے وہاں پہنچتے ہیں. کہاں؟ جن سے مقابلہ ہو رہا ہے مسلمانوں کا, مہینے ہو گئے محاصرہ ہوا ہے, مشرک عیسائی یہودی, عیسائیوں سے اغلب مقابلہ تھا. وہ قلعہ بند ہے اور مسلمانوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے, قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. کہا اپنے امیر کو بلاؤ, ہم اس سے بات کریں گے. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام آتا, بہرحال آئے, غلام اوپر ہوگا تو میں چلوں گا, میں اوپر رہوں گا تو غلام لے کے چلے گا. وہاں پہنچتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ کی باری پیدل چلنے کی ہے, غلام کے اوپر سے بنتی ہے. ایک اونٹ پر 2 لوگ چڑھ کر اس پر ظلم نہیں کر سکتے تھے, اس لیے ایک پیدل چلے گا تو ایک سوار ہوگا. اب
پادریوں نے جب باہر نکل کے دیکھا، مسلمانوں سے پوچھا، کہا یہی جو اونٹ پہ معمولی اونٹ پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، یہی تمہارا امیر ہے؟ مسلمانوں نے کہا یہودی عیسائیوں سنو، وہ جو اونٹ پہ آ رہا ہے وہ ہمارا امیر ہے، جو اونٹ کی نکیل پکڑ کے آ رہا ہے وہ ہمارا امیر ہے۔ اللہ اکبر، شان و شوکت دیکھو۔ عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ دوڑ جا کہا عمر تم مکے مدینے میں رہتے ہو، جیسی چاہتے لباس پہن لیتے ہیں، یہاں تو ہماری عزت کا خیال کر لیا ہوتا، یہاں شاہانہ لباس میں لوگ موجود ہیں، سونے چاندی کے زیورات وغیرہ سے یہ مرشح رہیں گے، ان کے بدن پر شاہانہ لباس ہوں گے، آپ ہمارے ابھی اتحاد تو اچھا لباس پہن کے آئے ہوتے۔ ایک تاریخی جملہ کہا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، پتہ ہے کیا کہا تھا؟ اِنَّا كُنَّا ذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ۔ او لوگوں ہمیں کپڑوں میں عزت نہیں ملی ہوئی، اس کپڑے نے ہمیں عزت نہیں دلایا ہوا ہے، ہم دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے، اگر ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام کی بدولت عزت ملی ہوئی ہے، دنیا کی کسی دوسری چیز نے ہمیں عزت دار نہیں بنایا ہوا ہے۔ سب سے ذلیل قوم تھے ہم، کبھی غزاسنا والے لوٹتے تھے، کبھی کوئی اور لوٹتا تھا، ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، گائے بکریوں سے بدتر ہم کو سمجھا جاتا تھا، عزت ملی تو اسلام لانے کی وجہ سے ملی ہوئی۔ ابو عبیدہ بن الجراح کو ایک اور جملہ کہا تھا، عبیدہ اگر کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی میں اسے مار مار کے نشان عبرت بنا دیتا، تجھے چھوڑ رہا ہوں، تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ گئے وہاں، عزت اس کو کہتے ہیں 16 پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں۔ غیر مسلموں نے جب دیکھا جو مقابلہ کر رہے تھے، قلعے کی چابی لا کے دے دیا، کہا ہم نے تورات کے اندر تلچامین کے اندر تمہارے امیر کے اوصاف پڑھے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں یہ اگر حلیہ تمہارے امیر کا ہے تو جو ہم نے تورات میں پڑھا ہے تو بٹو یہی مل رہا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ چابی لا کے انہوں نے حوالے کر دیا۔ یہ عزت کہاں سے ملی؟ اسلام کی بدولت یہ عزت ملی ہوئی۔ ہم کپڑوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں، معمولی 16 پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں کیا اللہ نے عزت دیا ہوا ہے؟ اور ہم اوپر چل رہا ہے کیچڑ والی زمین پر، نکیل پکڑ کے اونٹ کی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ آگے آگے چل رہے ہیں۔ عزت اللہ رب العالمین تقسیم کرتا ہے۔ اور آگے آپ دیکھو، دنیا آپ کو چاہ کر ذلیل نہیں کر سکتی، نہیں ذلیل کر سکتی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو ذلیل کرنے میں، نیست و نابود کرنے میں کوئی قسم چھوڑا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے کیا دن دکھائے؟ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے خود ذلیل ہوں گے، یہ ایمان رکھو۔ بھائی وہ دن نہیں دیکھتے۔ اوفی الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اے بادشاہ، جانتے ہیں کہ ہمارا بھائی جسے ہم نے کنویں میں ڈالا ہوا تھا، اے بادشاہ ہماری پونجی کی پرواہ نہ کرنا، یہ معمولی سی پونجی تھوڑا سا روپیہ جو لے کے آئے اس کی پرواہ نہ کرنا۔ اوفی الکیل، پورا پورا ناپ کے دے دو، وتصدق علینا، ہمارے لائے ہوئے پیسے اگر پورے نہیں ہو رہے تو ہم پہ خیرات ڈال دو، ہم کو صدقہ دے دو۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ رب العالمین جزا دے گا، بدلہ دے گا صدقہ کرنے والوں کو۔ کنویں میں ڈالنے والے کیا کر رہے ہیں؟ خیرات مانگ رہے ہیں، خیرات مانگ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جنہوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کیا، جیل بھیجا، وہاں سے آیا تو پتا ہے ابھی آپ کسی پر بھی یہاں مجلس میں الزام لگا دو فلانے نے چوری کیا ہے، مسجد کا 1 لاکھ روپے بےمانی کر لیا ہے، وہ حساب دے اور کہہ دے بھائی میں نے 1 لاکھ روپے اپنی طرف سے لگایا ہے، یہ اتنا آیا، یہ اتنا گیا، 1 لاکھ میں نے اپنی طرف سے لگایا ہے، ہم نے کوئی چوری نہیں کیا، ثابت ہو جائے، بورڈ لگ جائے، انشاءاللہ حالیہ جو اس کی عزت ہے اس میں کہیں زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ یہ فلاں شخص ہے جس پر الزام لگا، حضرت یوسف علیہ السلام پر زنا کا الزام لگا، جیل گئے، اللہ نے عزت اور بڑھا دیا۔ جب آئے اور انہوں نے تسلیم کیا نہیں ہماری ہی غلطی تھی، ہم نے ہی وہاں لایا تھا، یوسف علیہ السلام کی اس میں کوئی خطا نہیں ہے، تواضع میں عزت ملے گی، عقل میں عزت نہیں ہے۔ کوئی ایک بندہ بتا دو جس میں تکبر بھرا ہو لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دے گا، ہو سکتا ہو وقتی طور پہ اس کے بھرگانے والے چمچم اس کے پاس ہو، لیکن یہ وقتی ہوتا ہے، ذلیل کر کے اللہ اسے اس روز زمین پہ چھوڑے گا۔ عزت کس کو کہتے ہیں؟ اور امام علی بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، جیل میں جو کوڑے مارتا تھا وہ کہ آخری وقت میں کہتا ہے امام صاحب ہمیں معاف کر دو، میں ہی وہ بندہ ہوں جو جیل میں پر کوڑے برساتا تھا۔ سچ کہا پیارے نبی نے، وما
وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاد الله بها عزا. دنیا میں اگر کسی بندے پہ ظلم ہو جائے اور اس ظلم پر وہ بندہ صبر کر لے جائے, اللہ اس کو بلندیاں دے دے گا, اس کی عزت میں اور اضافہ کر دے گا. امام احمد بن حنبل منہ پہ کالا لگاتے, چپل وغیرہ کا ہار پہناتے, گدھے پہ الٹا بیٹھاتے اور اس کے بعد شہر شہر گاؤں گاؤں گھماتے تذلیل کرنے کے لیے. اللہ نے کتنی عزت دیا پتہ ہے. امام احمد بن حنبل خود بولتے تھے ایھا الناس من یعرفنی منکم فیعرفنی ومن لم یعرفنی فانا احمد بن حنبل. جو تم میں سے ہمیں جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے میں امام احمد بن حنبل ہوں. جرم کیا ہے؟ حق پر قائم. جرم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو اللہ کی مخلوق کہنے کے بجائے اللہ کا کلام کہا. بادشاہ نے کہا ہے احمد اپنا فتویٰ بدل لے, تجھے عزت ملے گی, ورنہ تجھ پر بہت زیادہ ظلم کیا جائے گا, ذلیل کیا ہے. کہا سنا میں کتاب و سنت کے مطابق جو مسئلہ بتا چکا ہوں حق ہے, میں بکاؤ مولوی نہیں ہوں, تمہارے کہنے کا مطابق مسئلہ نہیں بتا سکتا, جو حق ہے وہی کہوں گا, جو بنا ہے کر لو. یہ ان کو کالا لگا کے گاؤں گاؤں گھمایا جاتا. خود بتاتے سنو میرا جرم یہ ہے کہ میں نے قرآن کو اللہ کا کلام کا, اس لیے میرے ساتھ یہ مظالم ہو رہے ہیں, لوگوں سن لو میں ہی ہوں. امام احمد بن حنبل چنانچہ وہ جو جیل میں ڈال کے کوڑے مارتے تو وہی آ کے کہتا ہے امام صاحب مجھے معاف کر دو, میں نے ہی کوڑے مارے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے معاف کر دیا, کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کیا ان کا جب انتقال ہوا 12 لاکھ ایک روایت کے مطابق 18 لاکھ تک روایتیں تاریخی موجود ہے, ان کے جنازے میں لوگ شریک ہوئے. یہ واٹس ایپ, ٹویٹر, فیس بک اور ٹیلی ویژن کا دور نہیں تھا, پھر بھی اللہ نے اتنی عزتوں سے نوازا. تو ہمیشہ اللہ کو خوش کرنے کے چکر میں انشاءاللہ آپ دنیا میں عزت دار ہوں گے. دنیا کی پرواہ کیے بغیر اللہ رب العالمین کے احکامات و فرمودات کو فالو کرتے رہے, انشاءاللہ آپ کو دنیا میں وقار ملے گا اور آخرت میں بھی آپ کو وقار ملے گا. دنیا آپ کو ذلیل چاہ کر بھی نہیں کر سکتی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو معزز بنائے, ایک دوسرے کی تذلیل سے بچائے. الہ العالمین ہم سب کو دنیا میں بھی معزز بنائے, آخرت میں بھی.